ناجائز ریاست اسرائیل کی رسوائی کا آغاز، حزب اللہ نے اسرائیل پر درجنوں راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ اسرائیلی آئرن ڈوم بری طرح ناکام، مغربی گلیلی پر 60 راکٹ فائر، آئرن ڈوم صرف 15 کو روکنے میں کامیاب۔ ایک بڑا راکٹ سلوو جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین کے شمال مغرب میں گلیلی کی طرف داغا گیا۔ مغربی گلیلی میں ہنیتا، شلومی، بادسٹ، راس الفقورہ اور لیمان میں سائرن بج گئے۔ حسن نصر اللہ کی پریس کانفرنس کے دوران اسرائیلی جارحیت صہیونی فضائیہ کے طیاروں نے جنوبی لبنان کے قصبے شیما میں رہائشی عمارت پر حملہ کیا۔ حملے میں شامی خاندان کے 5 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتفضل على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد۔ حماس کے شہید رہنما اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی دوحہ پہنچا دیا گیا، تدفین آج کی جائے گی۔ شہید کی نماز جنازہ تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے پڑھائی۔ غیر ملکی شخصیات، فوجی حکام، سرکاری عہدیدار سمیت ہزاروں سوگواران نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں شہید قاسم سلیمانی کے خانوادے نے بھی شرکت کی۔ ایرانی سپریم لیڈر سے شہید اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں کی ملاقات۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں کا والد کے جسد خاکی پر گریہ۔ شہید کی اہلیہ نے میت کے دیدار کے موقع پر کہا، ہم نے تمام صبر اور عزم آپ سے لے لیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قابض رہنما احمق ہیں اور ان کے دماغ ٹوٹ چکے ہیں۔ کیا وہ ایران میں شہید اسماعیل ہنیہ کے قتل پر خاموشی کی امید رکھتے ہیں؟ لبنانی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی پریس کانفرنس بولے، ہم غزہ اور فلسطینی عوام کی حمایت کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ آپ بہت روئیں گے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے کون سی سرخ لکیریں عبور کی ہیں۔ تہران میں جو واقعہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، اور راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا۔ انٹرنیشنل قوانین ہیں، ان کو پاؤں تلے روندا گیا۔ پاکستان نے کل اس کی بھرپور مذمت کی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر حکومت کا آج یوم سوگ منانے کا اعلان۔ غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، نیتن یاہو کھلے عام درندگی کر رہا ہے۔ تہران میں راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا۔ بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے رون دیا گیا۔ فلسطین میں 9 ماہ سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ صہیونی فوج کا حماس کے عسکری شاخ کے سربراہ محمد زیف کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ 13 جولائی کو خان یونس میں آپریشن کے دوران محمد زیف کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس نے اسرائیلی دعوے کو مسترد کر دیا۔ حماس کے آپریشن طوفان الاقصی کے 300 روز مکمل۔ اسرائیل نے غزہ پر 3457 حملے کیے، 82,000 ٹن بارود برسایا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 39,480 فلسطینی شہید، 91,828 زخمی ہو چکے ہیں۔ حملوں میں غزہ کے انفراسٹرکچر کو بھی شدید ترین نقصان پہنچا۔ انتظامی اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دھرنے ختم کرنے کا اعلان۔ مہرنگ بلوچ نامی خاتون اور ڈپٹی کمشنر گوادر نے معاہدے پر دستخط کیے۔ صوبائی وزارت داخلہ بلوچستان کی تصدیق۔ 3 سال قبل ضلع چاغی میں بے دردی سے قتل ہونے والی خاتون سمیت 2 افراد کے اندھے قتل کا معمہ کرائم برانچ پولیس نے صرف 1 ماہ میں حل کر لیا۔ قاتل مقتولہ کا شوہر اور سسر نکلے۔ کرائم برانچ ٹیم نے تحقیقات میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ لاہور میں مسلسل 7 گھنٹے موسلادھار بارش 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ گھروں، اسپتالوں، مساجد اور دکانوں میں بھی پانی داخل۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ڈیوس روڈ سمیت کئی اہم شاہراہوں پر گھٹنوں پانی جمع۔ لاہور کے 3 بڑے اسپتالوں میں مریضوں، تیمارداروں
اور عملے کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ ایریا میں 350 ملی میٹر ریکارڈ۔ مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہوئے۔ 7 گھنٹوں کی بارش کا پانی 2 گھنٹے میں صاف، وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کا دعویٰ۔ میڈیا بریفنگ میں بولی چند گھنٹوں میں متعدد علاقوں میں پانی کو کلیئر کیا گیا۔ پرانی فوٹیج کو بھی آج کی فوٹیج بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں جن کی 11 سال سے کے پی میں حکومت ہے۔ کسی کو بھی قدرتی آفات پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کراچی میں بھی بادل کھل کر برس پڑے۔ گلشن اقبال صدر ایم اے جنر روڈ، گرو مندر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے، شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر، بارش سے کہ الیکٹرک کا نظام بھی بیٹھ گیا۔ شہر کا تقریباً 40% حصہ بجلی سے محروم۔ شہر بھر میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ ملک بھر میں مونسون بارشیں جاری۔ ساہیوال، شکرگڑھ، شیخو پورہ، جھنگ، 18 ہزاری، پیر محل، کمالیہ، قصور، ننکانہ صاحب، وزیر آباد، کھاریاں، گجرات، منڈی بہاؤالدین، ڈنگا میں بادل کھل کر برسے۔ دادو، لاڑکانہ، سکھڑ، نوشہر و فیروز میں ہلکی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شیخو پورہ میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، حادثے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ آج سے 6 اگست تک ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ طوفانی بارشوں سے مری گلیات، مانسہرہ، کوہستان، چترال، دیر اور شانگلہ میں طغیانی کا خدشہ۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کر دیا۔ صدر مملکت سے ڈاکٹر گوہر اعجاز کی قیادت میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد کی ملاقات۔ بجلی کے اضافی بلوں اور دیگر مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ توانائی کی بڑھتی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے سب کو سود بند حل تلاش کرنا ہوگا۔ کیپیسٹی چارجز کے مسئلے کا قابل عمل حل تیار کرنے کے لیے کاروباری برادری ایک کمیٹی تشکیل دے۔ پاکستان کے کاروباری اداروں کو درپیش مسائل سے آگاہ ہوں۔ وزیر اعظم صاحب ہمیں آج ملے ہیں، ان کی ٹیم ملی ہے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام اقدامات سے وزیر اعظم لیول پہ اور ان کی تمام ٹیم جس لیول پہ کام کر رہی ہے، مجھے امید ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ حکومتی اتحاد بھی آئی پی پیز معاہدوں سے پریشان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی ملاقات۔ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی اور غیر پیداواری چارجز کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آئی پی پیز سے متعلق وزیر اعظم سے بات ہو گئی، عوام کو جلد ریلیف ملے گا۔ آئی پی پیز سے معاہدہ ملک کی معیشت پر سب سے بڑا زخم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ پوری قوم کا مسئلہ ہے، بجلی سستی کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ والا معاملہ ہے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، یہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے۔ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور آئی پی پیز کے ریویو کے حوالے سے بھی ایک ان کی مشاورت چل رہی ہے اور معاملات چل رہے ہیں۔ میں کسی کی ذات پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف دھرنا 8ویں روز میں داخل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آج سے ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان۔ بولے، آئی پی پیز کے دھندے سے عوام کی جان چھڑانی ہے۔ یہ جاگیردار اور وڈیرے فارم 47 کی بنیاد پر مسلط ہوتے ہیں اور خون چوستے ہیں۔ مزید کہا، جماعت اسلامی نے عوام کو حق دلوانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہول سیلرز کا احتجاج۔ ملک بھر کی اناج منڈیاں دوسرے روز بھی بند رہیں۔ چیئرمین کراچی گروسرز اینڈ ہول سیلرز کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کے ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بن سکتے۔ 3 دن کی ہڑتال سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو 16 اگست کو اگلا لائحہ عمل دیں گے۔ ٹیکہ ایکٹ کے
تحت گرفتار پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کی ضمانت منظور، عدالت کا 50,000 ہزار روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم، محفوظ فیصلہ ڈیوٹی مجسٹریٹ عباس شاہ نے سنایا۔ پیرس اولمپکس میں چین کی برتری کا سفر جاری، 11 سونے کے تمغوں کے سمیت چین نے اب تک 24 تمغے حاصل کر لیے۔ امریکہ دوسرے نمبر پر، امریکہ نے سونے کے 9، چاندی کے 15 اور چاندی اور کانسی کے 13 تمغے حاصل کیے۔ میزبان فرانس 8 سونے، 11 چاندی اور 8 کانسی کے تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر